وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 91۔ سامعین کرام، آج کے درس کے دو موضوعات ہیں۔ پہلا اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے اسباب کے ذریعے ہی نافذ کرتا ہے۔ دوسرا، اصل نعمت اللہ تعالیٰ کی بندگی میں جان دینا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين۔ وہ بولے، اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف ہی کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ قریب مرگ ہو جائیں گے یا آپ وفات پا جائیں گے۔ قال انما اشکو بثی وحزنی الى اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ اے میرے بیٹو، جاؤ کہیں سے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کی خبر لے آؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے صرف وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين۔ سو جب وہ دوبارہ یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اے عزیز مصر، ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے، ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں اور ہم یہ تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں، سو اس کے بدلے ہمیں غلے کا پورا پورا ناپ دے دیں اور اس کے علاوہ ہم پر کچھ صدقہ بھی کر دیں، بے شک اللہ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ یوسف علیہ السلام نے فرمایا،
کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا تم اس وقت نادان تھے؟ سامعین کرام، سورہ یوسف آیت نمبر 91، لفظی ترجمہ قالوا تاللہ، انہوں نے کہا، کس نے؟ بھائیوں نے، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے آپ کو ہم پہ فضیلت دی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ قال، کہا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کر دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت میں سامعین اکرام بھائیوں نے اپنا جو خطائیں تھیں اس کو قبول کر لیا اور اقرار کر لیا کہ ہم خطا کار تھے، آپ ہمیں معاف کر دیں، اور یوسف علیہ السلام نے بھی ان کو معاف کر دیا اس میں، اور کہا آج تم پہ کوئی گرفت نہیں ہے۔ یعنی دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دینا ہی اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ارحم من فی الارض یرحمک من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ یہ ایک یعنی اصول بنا لیجئے سامعین کرام اپنی زندگی کا، کہ لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیں، تو اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کا دل بھی ذرا ہلکا رہے گا اور ٹینشن نہیں ہوگی، اور یعنی خطاؤں کو معاف کرنا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا۔ اذهبوا بقمیصی، اب ان کو کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ، اب اذهبوا، لے جاؤ میری قمیص، ھذا یہ، فالقوہ، پس ڈال دو اس کو، علی وجہ ابی، میرے والد کے چہرے پر، یأتی بصیرا، ان کی بینائی جو ہے لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم لوگ سب میرے پاس آ جاؤ اب۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ جدا ہوا، یعنی مصر سے روانہ ہوا، قال ابوہم، ادھر فلسطین میں سینکڑوں میل دور ان کے کہا، ان کے باپ نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے کہا، انی لأجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں ریح کی خوشبو، یوسف کی خوشبو، ریح ہوا کو کہتے ہیں، ریح یوسف، یوسف کی ہوا یعنی اس کی مہک میں پاتا ہوں، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھایا ہوا نہ سمجھو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے کہا کہ اللہ کی قسم تم تو پرانی جو تمہاری وہ تھی انہماک تھا، ضلال کہتے ہیں یعنی آپ کسی خیال میں رہے، ضلال قدیم پرانی۔ فلما ان جاء البشیر، جب آیا بشارت دینے والا یعنی قافلہ آ پہنچا، تو القاہو، اس قمیص کو ڈال دیا، علی وجہہ، ان کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، تو ان کی بینائی جو ہے وہ واپس آ گئی۔ قال، کہا، الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا، انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ حقیقتیں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا اے ابا، استغفر لنا، ہمارے لیے اللہ سے معافی طلب کیجئے ہمارے گناہوں کی، انا کننا خاطئین، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی، یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں جلد تمہارے لیے معافی مانگوں گا اپنے رب سے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب یہ داخل ہوئے یوسف علیہ السلام پہ، آوا الیہ ابویہ، اپنے
پاس کر لیا اپنے والدین کو. وقالت خلو مصر، یہ اس وقت کا واقعہ ہے کہ جب یہ حضرت یعقوب علیہ السلام تمام خاندان کے ساتھ مصر چلے، اور جب مصر کے دروازے پر پہنچے تو یہ لوگ استقبال کے لیے وہاں موجود تھے. اس وقت انہوں نے کہا کہ داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی چاہت سے آمینین، تم امن و امان سے یہاں رہو گے. ورفع ابویہ علی العرش، اور اپنے والد کو بٹھایا تخت پہ، عرش تخت کو کہتے ہیں. وخروا لہ سجدا، اور ان کے سامنے جھک گئے. سجدے سے مراد یہاں وہ نہیں ہے جو ماتھا ٹیکنا ہے، یہاں مراد جو ہے جھکنا ہے، یعنی اطاعت قبول کر لی ان کی حکمرانی یا جو بڑائی ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی، وہ اس کے سامنے وہ جھک گئے. وقال یا ابت، اور کہا اے ابا، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ تعبیر ہے اس خواب کی جو اس سے قبل میں نے دیکھا تھا. قد جعلہا ربی حقا، یقیناً میرے رب نے اس کو سچا بنا دیا. وقد احسن بی، اور اس نے مجھ پہ احسان کیا. کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے. اذ اخرجنی من السجن، جب اس نے نکالا، اخرجنی مجھے نکالا، من السجن جیل سے. وجاء بکم من البدو، اور تمہیں دیہات سے یہاں لے آئے. من بعد ان نزغ الشیطان، من بعد اس کے ان نزغ کے اختلاف پیدا کر دیا تھا شیطان نے، بینی و بین اخوتی، میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب بہت باریک بین ہے جسے چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، یعنی غیر محسوس طریقے سے اپنے چاہت کو وہ پورا کرتا ہے. انہو هو العلیم الحکیم، بے شک وہ سارا علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے. یہ ایک سامعین کرام اس آیت میں کہ ان ربی لطیف لما یشاء، لطیف باریک بین، غیر محسوس طریقے سے، یعنی غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی چاہت جو ظاہر ہے کہ نیک بندوں کے بارے میں اس کی چاہت جو ہوتی ہے وہ خصوصی طور پہ اس کا انعام و اکرام ہوتا ہے. اور وہ ویسے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اسباب میں نظر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ایک سبب ہے، اور لیکن اس کی قدرت تو بالکل واضح نظر آتی ہے سامعین کرام، اگر ہم دیکھیں، سنیں، سوچیں اور سمجھیں. اور یہ جو یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ دیکھیں نا کہ اس میں سے یہ جو واقعات کی جو کڑی جو یوسف علیہ السلام کے ساتھ پیش آئی، اگر ان میں سے ایک کڑی بھی آپ نکال لیں تو پھر وہ مقصد پورا ہوتا نہیں نظر آتا. مقصد کیا تھا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے چاہا کیا تھا؟ چاہا یہ تھا کہ یعقوب اور ان کے خاندان کو مصر میں آباد کرے، اور یوسف علیہ السلام کو بادشاہت، مصر کی بادشاہت دے دے، اور ان کو نبوت بھی وہاں دے دے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی چاہت تھی. اب اس میں دیکھیں کہ کیا واقعات پیش آئے. اس میں آپ دیکھیں سب سے پہلے جو برادران یوسف ہیں انہوں نے اس کو اندھے کنویں میں ڈال دیا. چلو ڈل گئے. اب اتفاقاً کہہ لیں، اتفاقاً تو نہیں، یہ سارا ایک پلان منصوبہ تھا. پھر ایک قافلہ گزرا وہاں سے، خاص طور پہ اسی رہ گزر سے گزرا. پھر ان کو پانی کی طلب ہوئی، انہوں نے اپنا سقا بھجوایا، سقے نے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، غلام بنا لیے گئے، بازار مصر میں بیچ دیے گئے. عزیز مصر کی نے ان کو خرید لیا اور ان کو عزت سے رکھا. پھر ان کی بیوی نے
ان پہ دام ڈالا اپنا، اور وہ یعنی اپنا دام ڈالا، پھر مصر کی عورتوں نے اپنا دام ڈالنے کی کوشش، اس کے نتیجے میں وہ جیل پہنچا دیے گئے۔ تو فلبث فی السجن بضع سنین، تقریباً 9 سال انہوں نے جیل خانے میں گزار دیے۔ پھر اس جیل خانے میں جو واقعہ ہوا، 2 قیدی جو ان کے ساتھ داخل ہوئے تھے، انہوں نے خواب دیکھا، وہ خواب کی تعبیر دی، تعبیر سچی ہوئی، بادشاہ نے خواب دیکھ لیا، تعبیر درباری جو ہے تعبیر نہ دے سکے۔ وہ جو ایک قیدی جو چھوٹ کے گیا تھا واپس اپنی ڈیوٹی پہ، ساقی، اس کو یاد آیا کہ بھئی وہ خواب کی تعبیر تو وہ دیتے ہیں۔ وہ گیا دوڑ کے، اور پھر انہوں نے انکار کر دیا، تعبیر دے کے بادشاہ کے نے بلایا، انہوں نے انکار کہ بھئی پہلے یہ الزام کی تحقیق کر لیں جو الزام مجھ پہ، تو الزام سے بری ہوئی۔ بادشاہ نے بلایا، بادشاہ کے پاس آئے، بات چیت ہوئی، بادشاہ نے کہا کہ بس تم جانو تمہارا کام۔ اب یہ سارے واقعات جو ہیں اب غیر محسوس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری کرنے کا باعث بن رہے ہیں۔ اب اس میں سے ایک کڑی بھی آپ نکال دیں تو وہ مقصد نہیں پورا ہوتا نظر آتا۔ مصر میں جاتے اور کوئی اور خرید لیتا اور اپنی زمینداری پہ لگا دیتا، کھیتی باڑی پہ لگا دیتا، ظاہر ہے غلام سے اور کیا کام لیے جاتے، کنویں میں نہ ڈالے جاتے، قافلہ نہ آتا اور قحط نہ ہوتا۔ یہ بھی تو ایک کڑی ہے نا، قحط ہوا تو بھائی آئے یوسف کے پاس، پھر جو ہے یہ سارے آپ دیکھیں، یہ ان ربی لطیف لما یشاء، دیکھیں بڑی حکمت ہے اس میں، بہت غیر محسوس طریقے سے میرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ علیم ہے اور جاننے والا ہے۔ سامعین کرام، اب اس تلاوت میں کرتا ہوں، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ۔ قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ فلما ان جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا۔ قال الم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا
انا کننا خاطئین۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ فلما دخلوا على یوسف آوى الیہ ابویہ وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء وهو العلیم الحکیم۔ اب ترجمہ سنا دیجیے۔ قالوا تاللہ، برادران یوسف نے کہا اللہ کی قسم، لقد آثرک اللہ علینا، یقیناً اللہ نے فضیلت دے دی ہے آپ کو ہم پر، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور ہم ہی خطا کار تھے۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، انہوں نے کہا آج تم پر کوئی گرفت نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالی تمہیں بخش دے، وہو ارحم الراحمین، اور وہ تمام رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اذهبوا بقمیصی ھذا، لے جاؤ میری یہ قمیص، فألقوہ علی وجہ ابی، ڈال دو اس کو میرے والد کے چہرے پر، یأت بصیرا، ان کی بینائی لوٹ آئے گی، وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم لے آؤ اپنے تمام گھر والوں کو میرے پاس، وَأْتُونِي لے آؤ میرے پاس، بِأَهْلِكُمْ اپنے گھر والے، اجمعین سب۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ چلا مصر سے، قال ابوہم، کہا ان کے والد نے یعنی حضرت یعقوب نے، انی لأجد ریح یوسف، میں پاتا ہوں خوشبو یوسف کی، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے سٹھیایا ہوا نہ سمجھو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم،
گھر والوں نے کہا کہ تم تو پرانے خیالات میں گم ہو۔ فلما ان جاء البشیر، الغرض جب بشیر آ گیا یعنی خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہہ، ڈال دیا اس نے وہ قمیص ان کے چہرے پر، فرتد بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئی۔ قال الم اقل لکم، انہوں نے کیا کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا ابا ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش طلب کیجئے، انا کنا خاطئین، بے شک ہم خطا کار ہیں۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے رب سے استغفار طلب کروں گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ فلما دخلوا علی یوسف، جب وہ داخل ہوئے یوسف کے پاس، آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنے ساتھ کر لیا، وقال ادخلوا مصر، اور کہا داخل ہو جاؤ مصر میں، انشاءاللہ آمنین، اللہ تعالیٰ نے چاہا امن و امان کے ساتھ۔ ورفع ابویہ علی العرش، اور تخت پہ اپنے ساتھ بٹھا لیا اپنے والدین کو، وخروا لہ سجدا، اور گر گئے اس کے سامنے سجدے میں۔ وقال یا ابت، اور کہا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے کس سے؟ اپنے ابا سے۔ ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یا ابت، اے ابا، ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے اس سے قبل دیکھا تھا۔ قد جعلھا ربی حقا، اللہ نے اس کو سچا کر دیا۔ قد احسن بی، اور اللہ نے احسان کیا ہے مجھ پہ، اذ اخرجنی من السجن، جبکہ اس نے نکالا مجھے جیل سے، وجاء بکم من البدو، اور مجھے تمہیں دیہاتی زندگی سے میرے پاس لے آئے، من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، بعد اس کے کہ نزاع پیدا کر دیا تھا شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان۔ ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو چاہتا ہے غیر محسوس طریقے سے کر دیتا ہے۔ انہ هو العلیم الحکیم، بے شک وہ جاننے والا اور حکیم ہے، دانا ہے کہ ایک کام کس طریقے سے کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔
انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔